آخری فون کال، اس کے بعد خداحافظی کریں گے. السلام علیکم. بات کریں بھائی، بات کرو بھائی. السلام علیکم آقا جان. السلام علیکم میرے بھائی. آقا جان میرا آپ سے چند ایک سوالات ہے، لیکن چونکہ اب ٹائم کافی ہو چکا ہے، لیکن خیر میں نے وہ کل انجینئر کی ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ پوائنٹس مجھ سے نکال کر کے تو آپ سے سوالات کروں گا، اور وہ جو اس کے اعتراضات ہے اس کے کچھ کلپس بن جائیں گے تاکہ ان کے جو سننے والے کو بھی پتا ہو کہ کیا ہے. خیر اس میں سے جو پہلا آپ نے ایک اعتراض کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہم سے قرآن سے دلیل مانگتے کہ امامت کو قرآن سے دکھاؤ، تو آپ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ پہلے تم اپنا قرآن ثابت کرو کہ تمہارا قرآن صحیح ہے. تو اس پر مرزا نے جو اعتراض کیا ہے اس نے وہ یہ کہا کہ کیا قرآن جو ہے وہ حدیثوں کا محتاج ہے کہ قرآن کی جو صحت ہے اس کو ہم حدیثوں سے صحیح ثابت کریں. اس نے یعنی کہ یہ ایک اعتراض ہے. دیکھیں یہ لوگ قرآن سے ہی کوئی ثابت کریں گے. جی 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 دیکھیں، اگر قرآن کیا کامل ہے جماعت عمریہ کے مذہب میں یا قرآن ناقص ہے. اگر قرآن ناقص ہے، قرآن کے کچھ حصے ضائع ہو چکے ہیں ان کے مذہب کے مطابق، تو وہ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے فلان مطلب کو قرآن میں دکھاؤ، کیونکہ جب قرآن ہی تمہارا ناقص ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان حصے جو تم نے قرآن سے نکال دیے ہیں یا ضائع ہو چکے ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں ہوں. لیکن کیا یہ مطلب قرآن ان کے مذہب میں ناقص ہے یا کامل ہے؟ عرض میں نے یہ کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ قرآن کے معاملے میں آ جاتے ہیں نا تو بڑے زور سے یہ نعرہ بازی شروع کرتے ہیں اور بڑے جوشیلے انداز میں بات کرتے ہیں. ان کے جوش کو آپ ساتھ رکھیے، ایک سائڈ پہ رکھیے، ان کے بات کا نچوڑ آپ نکالیے کہ ان کے پاس دلیل کیا ہے. قرآن میں ان کے مذہب میں اگر کامل ہے تو اس کا دلیل کیا ہے؟ قرآن کی خود قرآن میں سے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ خود قرآن کہہ دے کہ قرآن کی ایسی آیت ہو کہ اس قرآن میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتی، اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کو میں نے کئی دفعہ بتا دیا ہے کہ ان کے اپنے اکابر نے اس کا تفسیر کیا ہے کہ اس کے مختلف احتمالات ہیں، کہ اس کا ایک یہی معنی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، یہ اس قرآن سے متعلق ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے خود اپنے تفاسیر میں لکھا ہے. تو اس تفسیر کو ان لوگوں کو پتہ نہیں، ان کے علماء کو پتہ نہیں ہے. ان مشہور ان کے ذہن میں یہی ہو گیا کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، اور یہ بات ان کے مذہب میں ثابت نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، یہ ان کے مذہب میں ثابت نہیں. یہ ایک ہوائی بات ہے، یعنی ایک بات ہے بغیر دلیل کے. محکم دلیل لے کے آؤ کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. تو جب تمہارے مذہب میں یہ ثابت ہی نہیں ہے تو قرآن کی اپنی روح سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، حدیث کی روح سے ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے، قرآن ضائع نہیں ہے، اس میں کوئی ضیاع نہیں ہے. اس کے بالعکس احادیث بہت زیادہ ہیں کہ قرآن میں ضائع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. قرآن کے مکمل ہونے پہ ایک حدیث نہیں ہے، قرآن کے نقصان پہ احادیث بہت زیادہ اور صحیح احادیث اور ان کے مستند احادیث. تو نہ قرآن سے ان کے روز قرآن سے عدم نقصان قرآن پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ حدیث سے. یہ لے کے آتے ہیں کہ ہمارے پاس اجماع ہے. یہ اجماع بھی ایک جھوٹی ادعا ہے. جیسے ان کا سارا مذہب جھوٹ پہ قائم ہے، اسی طرح یہ جو اجماع کا ادعا کرتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے کہ قرآن کامل ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. کیونکہ اجماع کا کیا مطلب ہے کہ سب امت متفق ہو، سب مسلمانوں کا قول ہو. عائشہ کیا مسلمان نہیں تھی؟ ہم پوچھتے ہیں ان سے، اگر سب مسلمانوں کے اتفاق کی بات کریں، کیا تم بتاؤ عائشہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ عمر کیا مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا امام ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ الیمان، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور بہت سارے صحابہ، ابی ابن کعب، یہ جن لوگوں نے شہادت دی ہے کہ قرآن میں نقصان ہے تو اس کے باوجود تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن کامل؟ جو لوگ انہوں نے عصر وحی کو دیکھا ہے، نزول وحی کے عصر کو دیکھا ہے، اس کے بعد قرآن جب جمع ہوا اس کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے جو شہادت دی ہے اس کی شہادت کو تم کیسے نظر انداز کرتے ہو؟ کس بنا پر نظر انداز کرتے ہو؟ ان کے شہادت کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہمارے مذہب میں اجماع ہے. تو بہرحال ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات یہ چھپاتے ہیں، اور اگر اس بات کو آپ چھیڑیں تو یہ جذباتی ہو جاتے ہیں ان کے آگے پر. یہ وہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کیسی بات کہ آپ قرآن پہ شک کر رہے ہیں، آپ کافر ہو گئے، یہ ہو گئے. تو یہ جو جذباتی باتیں ہیں ان کو آپ ایک دفعہ 5 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں، ان کے دلائل کو دیکھیں، ان سے آپ ڈیمانڈ کریں کہ آپ قرآن کی روح سے ثابت کریں، حدیث لے کے آئیں. اور یہ اجماع کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسی اجماع ہے کہ اگر اس میں سے اتنے بڑے صحابہ اس میں شامل نہیں ہے تو اجماع کیسے بنی نا؟
اجماع کیسے بنی؟ تو نہ اجماع ہے، نہ حدیث ہے، نہ آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے بالعکس ان کے ہاں جو دلائل ہیں وہ سب اسی بات پہ وضوح کے ساتھ دلالت کریں کہ قرآن ناقص. یہ کس کے مذہب کے مطابق کہہ رہا ہوں؟ جماعت عمریہ کے مذہب کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ان کے نتیجے بات یہ کہ ان کے مذہب میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. میں حدیث کے متعلق آئندہ جا کے بات کروں گا تفصیل سے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے. ان کے پاس یہ جو احادیث کہہ رہے ہیں یہ احادیث ہر لحاظ سے، نہ متن کے لحاظ سے، سند کے لحاظ غیر قابل اعتماد ہے ان کے سب احادیث. تو ان کے پاس نہ حدیث ہے نہ سنت ہے. یہ مذہب ان کی بس وہ جھوٹ پہ جھوٹ، بناوٹ پہ اسی پہ چلی آ رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں. اور جناب حکم کریں. جی آگا. وہ اور میں نے یہ تھا کہ چونکہ میرے پاس، میں نے سوچا تھا کہ آج میں کچھ سوالات اس میں سے بناؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن چونکہ وقت نہیں تھا. اب مجھے انشاءاللہ ویکینڈ میں مجھے ٹائم ملتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کو میرا آف ہوتا ہے، تو میں اس دن انشاءاللہ یہ محنت کروں گا، کوشش کروں گا اور پھر آپ کو. اچھی بات ہے. میں نے اس کو پورا سنا ہے. یقین کرے گا یہ کیا بچ گاتا ہے اس میں جوابات بھی ہے، کیا بچوں والے جوابات تھے. اور دوسرا آپ بتائیں نا، میں نے علی الحسن سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی. میں نے ان سے 2-3 دفعہ پوچھا کہ آپ کیا تسلی ہو گئی آپ کو؟ وہ کہہ رہے تھے، شروع میں تو نہیں کہا، آخر میں کہہ رہے تھے آپ کا کیا اندازہ ہے کہ ان کو تسلی ہوئی یا نہیں ہوئی علی الحسن کو ان کے جوابوں سے؟ اگر جان میں نے جو علی الحسن نقوی صاحب کا اس ویڈیو کے اندر سوالات پوچھنے کا انداز دیکھا ہے، وہ ایک تو یہ کہ مرزا آپ کے بارے میں ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے آپ کا نام بھی نہیں لیا اور اس ویڈیو میں آپ کی تصویر بھی نہیں لگائی، جبکہ جلالی جو کہ پاکستان کے اندر آصف جلالی جو کہ بہت ہی ایک خبیث انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ بندہ اس کا نام بھی لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی تصویر بھی لگاتا ہے، لیکن اس نے آپ کا نام نہیں لیا، نے آپ کی تصویر بھی نہیں لی. اس کا مطلب یہ ڈرا ہوا ہے. دوسرا جو علی الحسن نقوی ہے وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک غالی اور اخباری شیعہ کا یہ اعتراض ہے، مطلب آپ کے بارے میں اس کے یہ الفاظ تھے. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بڑا پری پلانڈ ہو کے علی الحسن نقوی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، یہی ان کو بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ خود سامنے نہیں آ سکتے، نہ وہ کاشف صاحب سامنے آ سکتے ہیں اور نہ مستری صاحب سامنے آ سکتے، اس لیے یہ بس ان کو بھیجتے ہیں. تو مجھے تو بہت ہنسی آ رہی ہے اس کے جوابات سن کے. تو خدا آپ کو عزت دے. کیا کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ جی. خدا آپ کو سلام تھی دے. بہت مہربانی آپ کی. عالی مدد. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. السلام علیکم. بات کریں بھائی.